یہ آواز آئی، تم اسے جانتے نہیں ہو، تم مرتبے کی بات کر رہے ہو، ہواؤں میں اڑنے کی بات کر رہے ہو. ارے یہ وہ ہے جو بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر کہے گا میرا جنم تمام دنیا کی گردنوں پر ہے. جب یہ دھرتی پر پیدا ہوگا تو واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر. کہ حسین وہ ہے کہ اس کی اولاد میں ائمہ پیدا ہوں گے. حضرت زین العابدین آئیں گے، حضرت جعفر صادق آئیں گے، حضرت باقر صادق آئیں گے، حضرت موسیٰ کاظم آئیں گے. حسین وہ ہے کہ اس کی اولاد میں علماء آئیں گے، ائمہ آئیں گے. لیکن جبریل آ کے یہ بتا گئے کہ حسن وہ ہے کہ جس کی اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جیسا نبیوں میں آپ کا مقام ہے ایسا ولیوں میں اس کا مقام ہوگا. جب وہ دھرتی پہ پیدا ہوگا دنیا اسی کو عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، حضرت علامہ تحسین جیلانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں حسن کو اسی لیے گود میں اٹھایا کہ جبریل آ کے بتا گئے کہ حسن کی اولاد میں ایک ایسا بچہ آئے گا جب وہ پیدا ہوگا دنیا میں تو دنیا اسے عبد القادر جیلانی کے نام سے جانے گی، عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد رکھے گی. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں خواب دیکھ رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گئے، حضرت بی بی فاطمہ بھی بیٹھی گئے، میرے خاندان کے سارے ہی لوگ بیٹھے گئے، لیکن حضرت حسین نہیں تھے، حضرت حسن نہیں تھے، باقی سب میرے خاندان کے لوگ بیٹھے تھے. حضرت فاطمہ نے سوال کیا ابا جان میرا ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا حسن تھا، ایک حسین تھا. حسن کو آپ کی امت کے منافقین نے زہر دے کے مار دیا، ان کو زہر دے کے شہید کر دیا، انہوں نے ختم کر دیا، شہید کر دیا. میرا ایک بیٹا حسین تھا، اس کو آپ کی امت کے منافقین نے کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رہ کے تڑپا تڑپا کر شہید کیا. ابا میری تمنا یہ ہے، ہر عورت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بچہ ہو اور اس کے سامنے دوڑے، اس کے سامنے چلے، اس کے سامنے گرے اٹھے چلے پھر دوڑے. لیکن ابا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے حسن اور حسین بھی میرے سامنے چلتے ہوئے نظر آئیں، مجھے ان کا بدل چاہیے. ابھی ان کا سوال پورا نہیں ہوا تھا کہ حضرت جعفر صادق کہتے ہیں میں آگے بڑھا، اور جب آگے بڑھا دھندلا نظر آ رہا تھا. جب آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کی ایک ران پر ایک پھول جیسا شہزادہ بیٹھا تھا، دوسری ران پر دوسرا پھول جیسا شہزادہ بیٹھا تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، دادی نے جو سوال کیا اس کا جواب نہیں ملا، لیکن میرا بھی ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے جعفر بتاؤ؟ کہا یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو ران مبارک پر یہ 2 پھول جیسے بچے بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں یہ میری فاطمہ کے جواب ہیں. فرماتے ہیں میری فاطمہ نے سوال کیا تھا کہ اس کا بدل ہے، یہ میری فاطمہ کا جواب ہے. کہا کون ہے؟ کہا جعفر صادق. سنو یہ جو بائیں ران پہ بچہ بیٹھا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، جب یہ دنیا میں پیدا ہوگا دھرتی پہ آئے گا دنیا اسی کو صابر پاک کے نام سے یاد رکھے گی. یہ جو بچہ بیٹھا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، جب یہ دھرتی پر پیدا ہوگا تو کلیر کی سرزمین پر آئے گا اور دنیا اسے صابر کلیری کے نام سے جانے گی، دنیا اسے صابر کلیری کے نام سے پہچانے گی. کہ سنو یہ تو صابر پاک ہو گیا، لیکن یہ دوسری ران پہ جو بچہ پیدا بیٹھا ہے یہ جب دھرتی پر پیدا ہوگا تو دنیا اسی کو عبد القادر جیلانی کے نام دنیا اسی کو عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد رکھے گی. اور حضور فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ سوال کرتی ہو سنو، کہ تم میرے حسن کو ظالموں نے شہید کر دیا، لیکن انہیں پتا نہیں تھا
جنہوں نے میرے حسن کو زہر دے کے مارا انہیں پتا نہیں تھا کہ اس کی اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جب وہ دھرتی پر آئے گا اس کا نام محی الدین ہو جائے گا۔ یہ سمجھتے تھے ظالم، یہ سمجھتے تھے کہ حسن کو قتل کر دیں گے، حسن کو شہید کر دیں گے، دین مٹ جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، اسی کی اولاد میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام ہی محی الدین ہو جائے گا۔ محی الدین کا مطلب دین کو زندہ کرنے والا۔ اور کہا سنو، میری بیٹی فاطمہ نے جو سوال کیا اور کہا کہ میرا ایک بیٹا حسین تھا، حسین کے بارے میں میری بیٹی نے سوال کیا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا 3 دن بھوکا پیاسا رہ کے، لیکن جب میرے بیٹے کو، میرے نواسے کو قتل کیا، ان کو یہ نہیں پتا تھا، ان ظالموں کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا رہ کے وہ کربلا میں شہید کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے دین ختم ہو جائے گا، دین مٹ جائے گا، اسی لیے انہوں نے حسین کو قتل کر دیا۔ لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ کلیئر کی سرزمین پر میرا صابر 12 سال بھوکا رہ کے لوگوں کو لنگر کھلائے گا۔ جب 12 سال بھوکا رہ کر لوگوں کو لنگر کھلا کے نہیں مر سکتا تو کربلا میں 3 دن حسین بھوکا رہ کے کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ مثال کے طور پر خواجہ غریب نواز نے حضرت بختیار کاکی پر خدمت کی، محنت کی، تو بختیار کاکی کو دلی میں بٹھال دیا۔ جب بختیار کاکی دلی میں بیٹھ گئے تو پوری دلی ان کے کنٹرول میں آ گئی۔ اور بختیار کاکی نے بابا فرید پر محنت کی تو بابا فرید پاک پٹن میں بیٹھ گئے تو پورا پاک پٹن ان کے قبضے میں آ گیا۔ اور بابا فرید نے صابر پاک پر محنت کی تو کلیئر کی سرزمین پر صابر پاک کو بٹھا دیا تو پورا کلیئر ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ بابا فرید جاتے ہیں پیر تلاش کرنے کے لیے، پیر تلاش کرتے ہیں کہ کس کو تلاش کیا جائے، کوئی ایسا مل جائے کہ جس کے ہم مرید بن جائیں۔ بابا فرید نکلتے ہیں پیر تلاش کرنے کے لیے، جاتے ہیں بغداد کی سرزمین پر۔ جیسے ہی بغداد کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اس ٹائم ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، شیخ شہاب الدین سہروردی نام تھا ان کا، جن کے بارے میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس دور میں ان جیسا کوئی ولی پیدا نہیں ہوا۔ وہ ولی ان کی بارگاہ میں بابا فرید جا کے پہنچتے ہیں، بابا فرید جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے دیکھا کہ بابا فرید آئے ہیں، تمام اولیاء ان کے یہاں بیٹھے تھے، تمام عام و خاص لوگ بیٹھے تھے۔ جب بابا فرید گئے تو کہا ایک دسترخوان لگایا جائے، دسترخوان بچھا دیا گیا، سارے لوگ بیٹھ گئے، دسترخوان تیار تھا، کھانا تیار تھا۔ وہ کنیز آئی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی ہاتھ دھلانے کے لیے، اور ہاتھ ادھر دھلے جا رہے تھے، ادھر ہاتھ دھل رہے تھے، تو سارے لوگوں نے جب ہاتھ دھو لیے تو بابا فرید کی باری آئی۔ بابا فرید ہاتھ دھلتے رہے، چہرے پر نظر پڑی جب کنیز کے تو چہرے سے نظر ہٹی نہیں، ہاتھ دھلتے رہے، پانی گرتا رہا، پانی گرتا رہا، ہاتھ دھلتے رہے، یہاں تک کہ پانی بھی ختم ہو گیا اور وہ ٹب بھی بھر گیا جس میں ہاتھ دھل رہے تھے۔ جو دوسرے لوگ بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے دیکھو دیکھو آیا کتنی بڑی بارگاہ میں ہے، آیا کتنی بڑی بارگاہ میں، شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں آیا ہے اور انہی کی بارگاہ کی کنیز کو دیکھ رہا ہے، انہی کی بارگاہ کی کنیز کو تاڑ رہا ہے۔ ان سے دیکھا، لیکن جس کی جتنی سوچ ہوتی ہے اتنا ہی بات کرتا ہے، اتنا ہی سوچتا ہے۔ بابا فرید اس کنیز کی طرف دیکھ رہے تھے اور یہ سارے لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، دیکھو کتنی بڑی بارگاہ میں آیا ہے اور کام کیسا کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ کھانا تیار تھا، کھانا کھانے لگے لوگ، ایک سے رہا نہیں گیا، او بابا فرید، او مسعود نام تھا بابا فرید کا، کہا تو آیا کتنی بڑی بارگاہ میں ہے، بیٹھا کس جگہ ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں آیا ہے، یہاں بیٹھا ہے اور انہی کی بارگاہ کی کنیز کو دیکھتا ہے۔ تجھے معلوم نہیں تو دو جرم کر رہا ہے، ایک تو نے پانی کو برباد کیا، دوسرا نے عورت کو گہری نگاہ سے دیکھا اور اب بھی تو نگاہ نہیں اٹھا رہا تھا، تو یہ 2 جرم کیے گئے۔ جب اس نے اتنا کہا تھا تو بابا فرید کو جلال آ گیا۔ بابا فرید اٹھے، کون نفس کے پجاری سن لے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو یہ سمجھتا ہے میں اس کو تاڑ رہا تھا، نہیں، میری نگاہ جب اس کے اوپر پڑی تو نگاہ تو اس کی پیشانی پر پڑی تھی پر نگاہ اللہ محفوظ پر پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا حضرت علامہ تحسین جیلانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان
समझा, मैं इसकी निगाहों को देख रहा हूँ, मैं इसकी पेशानी को देख रहा हूँ, क्या मैं यहाँ इतनी बड़ी बारगाह में आके इसकी कनीज की निगाहों को देखूंगा, उसकी पेशानी को देखूंगा? नहीं नहीं, मैंने जब नजर इसकी आंखों पे डाली थी, मेरी नजर जब इसकी पेशानी पर पड़ी थी, तो मैं लौहे महफूज पर देख रहा था, इसकी तकदीर देखूं, तो इसकी तकदीर में मैंने देख लिया था कि ये जहन्नमी है। मैंने सोचा यार इतनी बड़ी बारगाह, शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी की बारगाह, और उस बारगाह की कनीज जहन्नमी हो, यह मुझे गवारा नहीं हुआ। मैंने तकदीर को धुलना शुरू किया, मैंने तकदीर को साफ करना शुरू किया। उधर तकदीर को धुल रहा था, इधर हाथ धुल रहा था, उधर तकदीर भी धुल गई, इधर हाथ धुल गए, उधर उसकी तकदीर बदल गई। अब ये जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती हो गई। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो सारे लोगों ने कहा था, सारे लोगों ने कहा था, निगाह के परी में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। निगाह के पली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह के मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो वो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। ये सोच रहे थे मैं इसकी निगाह देख रहा हूँ, मैं इसकी पेशानी की तरफ देख रहा हूँ। नहीं, शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी खड़े हो गए, कहा जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। बाबा फरीद भी खड़े हो गए, क्यों? इतनी बड़ी बारगाह में आया था, क्या मुरीद नहीं करोगे? शेख शहाबुद्दीन ने कहा, जिसको मुरीद बनने से पहले, जिसका ये आलम है, तकदीरें बदल देता है, मुरीद बनने के बाद उसका आलम क्या हो? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुर्ताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह। आज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? वाह वाह। बाबा फरीद उठे चले आए, जिंदाबाद। रात में सोए, आंख लग गई, ख्वाब में क्या देखते हैं कि उनकी ख्वाब में उनके पीर का चेहरा आ गया। अभी तक पीर तलाश कर रहे थे लेकिन पीर नहीं मिला, लेकिन ख्वाब देखा तो पीर का चेहरा आ गया। पीर का चेहरा देखा, पीर ऐसा कि जिसकी उम्र भी ज्यादा नहीं, पीर ऐसा कि जिसकी दाढ़ी भी नहीं निकली थी। बाबा फरीद ने कहा कोई बात नहीं, पीर को तलाश करने के लिए निकलेंगे। बाबा फरीद दिल्ली की गलियों में तलाश कर रहे हैं, पीर मिल जाए। कहाँ है, किस किस जगह है मेरा पीर? तलाश कर रहे थे, पीर नहीं मिला। मायूस हो गए, जंगल की तरफ जा रहे थे। जब जंगल की तरफ जा रहे थे, देखा कि जो चेहरा ख्वाब में देखा था वही चेहरा नजर आ गया। और वो चेहरा नजर आया, क्या देखते हैं कि बच्चों के साथ वही उनका पीर खेल रहा है, बच्चों के साथ बैठा हुआ है। जब पीर पर नजर पड़ी का यह मेरा पीर बनेगा, इसकी तो दाढ़ी भी नहीं है, इसकी तो उम्र भी कम है। उन्होंने भी देख लिया का ये सोचता है कि मेरी दाढ़ी भी नहीं है, मेरी उम्र भी नहीं है। उन्होंने देखा कि हीरा आया है, हीरा। गए हुजरे के अंदर, जब हुजरे से बाहर निकले तो क्या देखते, उनकी दाढ़ी भी जमी हुई थी, उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी। बाबा फरीद मुरीद हो गए, बाबा फरीद मुरीद हो गए। और वो चेहरा जो ख्वाब में देखा था वो कोई आम वली का चेहरा नहीं था, तो दिल्ली की सल्तनत में बैठा था। दुनिया ने उसी को बख्तियार काकी के नाम से पहचाना है। महरौली की सरजमीन पर उनकी दरगाह है, आज भी उनकी कब्र अक़दस है। बल्कि कोई आम शख्सियत नहीं थी, ख्वाजा गरीब के खास मुरीद ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम से दुनिया उन्हें पहचानती है। अब बाबा फरीद जब मुरीद हो गए, बाबा फरीद को बख्तियार काकी ने पाकपटन बिठा दिया, पाकपटन में भेज दिया। जो इनको देखता इनका दीवाना हो जाता। बाबा फरीद के पास खबर आई कि कलियर की सरजमीन पर लोगों के दिलों में गंदगी भर चुकी है, लोगों के दिलों की गंदगी साफ करने के लिए आमिर पाक को वहां भेजा जाए। और जानते हैं कि जब कहीं किसी जगह पर ज्यादा लोगों के दिलों की गंदगी हो जाती है तो वहां पर अल्लाह का वली भेज दिया जाता है, उनको सुधारने के लिए, उनको संभालने के लिए। बाबा फरीद ने साबिर पाक को कहाँ भेज दिया? कलियर की सरजमीन पर। और जब कलियर की सरजमीन पर साबिर पाक आए तो साबिर पाक ने क्या देखा कि कलियर का माहौल बहुत तरहम बरहम था। कलियर का माहौल ऐसा था कि कलियर में लोग बहुत गरीब थे, एक तबका बहुत गरीब था, एक तबका बहुत मालदार था। हुजूर साबिर पाक उन्हीं की तरफ गए। एक जो तेल बेचा करती थी, तेल को खरीदा करती थी, बेचा करती थी औरत, उसके मकान में गए। उसका बेटा, उसके बाप सब तेल का कारोबार किया करते थे, उसका नाम था गुलजारी। साबिर पाक जब उसके यहाँ गए, जाने के बाद
پھر اسی دن جمعہ کا دن پڑ گیا، صابر پاک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ جب مسجد میں گئے تو قاضی تبرک تھا وہاں کا امام، تو قاضی تبرک نے سب مالداروں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، کوئی بھی مالدار اس کی بات کو کاٹ نہیں سکتا تھا، غریبوں کو دور رکھا تھا، مالداروں کو قبضے میں لے لیا تھا۔ صابر پاک گئے جب جمعہ کی نماز ادا کرنے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آگے گئے، مصلی پر بیٹھ گئے، وہاں پر مصلی بچھے ہوئے تھے، غریب آتے تھے ایسے ہی پڑھ کے چلے جاتے تھے، زمینداروں کے لیے مصلی اور قالینیں بچھی تھی۔ جب قاضی تبرک آیا اس نے کہا آپ کون ہیں؟ صابر پاک نے کہا تم مجھے نہیں جانتے، میں علی کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا، اور میرا حق ہے کہ میں یہاں پر خطاب کروں، میں لوگوں کو نصیحت کروں، اس لیے کہ قاضی تبرک بھی جانتا تھا اگر ان کو مائک دے دیا، اگر ان کو اسٹیج دے دیا، اگر ان کو ممبر دے دیا تو یہ کلیئر کے اندر چھا جائیں گے، کلیئر ان کا ہو جائے گا، لوگ ان کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اس لیے انہیں معلوم تھا کہ جب نبی کا بیٹا بولتا ہے، جب علی کا بیٹا بولتا ہے تو چھا جاتا ہے۔ ان کے سامنے غوث پاک کی بھی زندگی تھی، وہ جانتا تھا کہ جب کلیئر کی سرزمین پر صابر کو ممبر دے دیا جائے گا تو پورا کلیئر ان کا دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ جب غوث پاک جب ممبر پر خطاب کرنے کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے تو 70 ہزار کا مجمع لگ جایا کرتا تھا، کیسے بیٹھ دے سکتا تھا کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں، تم نہ تو یہاں نماز پڑھو گے اور نہ ہی یہاں خطاب کرو گے۔ صابر پاک کو باہر نکال دیا، صابر پاک باہر نکل گئے، اور جب صابر پاک باہر نکلے تو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ مسجد ہماری، دین لانے والے میرے نانا، اور ہمیں کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ صابر پاک دیکھتے رہے، جمعہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، گلزاری کے مکان پر آ کے اپنے نماز ظہر ادا کی اور ایک خط لکھا بابا فرید کو، بابا فرید انہوں نے تو مجھے نماز بھی نہیں پڑھنے دی، انہوں نے تو مجھے جمعہ بھی نہیں ادا کرنے دیا، انہوں نے تو مجھے خطاب بھی نہیں کرنے دیا۔ بابا فرید نے ایک خط لکھا قاضی تبرک کے نام اور قاضی تبرک کو بھیج دیا، کہا قاضی تبرک تم جانتے ہو صابر بہت جلال والا ہے، اور صابر کا جلال ایسا ہے جب صابر کو جلال آ جائے گا پورا کلیئر بھسم ہو جائے گا، پورا کلیئر چل جائے گا، تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ قاضی تبرک نے دیکھا خط پڑھا، کہا بابا فرید کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا۔ اس نے خط پھاڑا پھینک دیا، علی اللہ عبدال نے خط اٹھایا، اٹھانے کے بعد گئے صابر پاک کے پاس، کہا قاضی تبرک نے تو خط ہی پھاڑ دیا، کہا کوئی بات نہیں ہے، صبر کا امتحان دے کے صابر پاک، جس کا نام صابر یار پھر صبر کیسا؟ صابر پاک صبر کرنے والے، صبر کیا، دوسرا خط لکھا، صابر پاک نے خط لکھا، کہا بابا فرید یہ مانے نہیں، انہوں نے آپ کا خط پھاڑ دیا، دیکھیں یاد رکھیں مجھ سے اگر کچھ کہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر آپ کے بارے میں کچھ کہا تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ صابر پاک نے خط لکھا بابا فرید کے پاس بھیج دیا، بابا فرید نے دیکھا پڑھا، پھر واپس کیا، اب بھی قیام الدین کے پاس بھیجا۔ قیام الدین یہ بہت بڑا زمیندار تھا اور قاضی تبرک کا خاص تھا۔ قیام الدین کے پاس خط آیا، قیام الدین ڈر گیا، بھاگتا ہوا قاضی تبرک کے پاس گیا، قاضی تبرک سے کہا قاضی تبرک یہ خط آیا ہے، کہا گیا ہے کہ صابر بہت جلال والا ہے، اگر اس کو جلال آ گیا تو کلیئر جل کے راکھ ہو جائے گا، کلیئر بھسم ہو جائے گا، میں تو بہت ڈرتا ہوں کوئی زمین پھٹ نہ جائے، آؤ چلے اس سے معافی مانگ لیں، چل کے اس کو اپنی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے کہہ دیں۔ قاضی تبرک نے یار پاگل ہو گیا کیا؟ قاضی تبرک نے کہا وہ جادوگر ہے، جادوگر، اور جادوگر ایسا کہ زمینیں بھی ہلا دیتا ہے، زمینوں کو بھی پھاڑ دیتا ہے۔ کہا وہ جادوگر ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے پاس بھی ایک ایسی عورت ہے کہ جو زمینوں کو پھاڑ دیا کرتی ہے، آسمانوں کو ہلا دیا کرتی ہے، تو خوف نہ کھا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آنے سے جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے۔ قاضی تبرک نے اتنا کہا، وہ بھی خط پھاڑ دیا، اور خط پھاڑا تو قیام الدین بھی بے خوف ہو گیا کہ کوئی بات نہیں، وہ جادوگر ہے تو کیا، ہمارے پاس بھی ایک عورت جادوگر ہے، وہ تو بہت کچھ کر لیتی ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ جب پھٹا ہوا خط علی اللہ عبدال نے صابر پاک کے پاس بھیجا، صابر پاک نے پھر اس خط کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر ایک خط لکھا، کہا بابا فرید 2 خط لکھ چکا ہوں، یہ آخری خط ہے۔ انہوں نے دونوں خطوں کو پھاڑ دیا، آپ کی بات نہیں مانتے، بتاؤ ان کے ساتھ کیا کرا جائے۔ بابا فرید کے پاس جیسے ہی خط گیا، بابا فرید نے دوبارہ خط لکھا، اور اب کی جو خط میں لکھا تھا تو صابر پاک نے دیکھتے ہی ان کو جلال آ گیا۔ خط میں لکھا تھا، صابر یہ کلیئر تیری بکری ہے، بکری، چاہے تو اس کا دودھ بھی، چاہے تو اس کا گوشت کھا، تیری بکری ہے۔ صابر پاک نے جب اتنا دیکھا تو جلال آ گیا، خط کو وہیں رکھا، زمین کی طرف دیکھا، زمین پھٹ گئی، زمین پھٹنے لگی، زمین میں زلزلے آنے لگے، زمین میں تباہی برپا ہو گئی، 3 زلزلے آئے۔ قاضی تبرک نے دیکھا، قیام الدین نے بھی دیکھا، خوف کھا گیا، بھاگتا ہوا ہے قاضی تبرک کے پاس، کہا قاضی تبرک
کیا کہا تھا کہ جب صابر کو غصہ آتا گئے، جب صابر کو جلال آتا گئے تو وہ زمینیں پھاڑ دیا کرتا ہے اور یہ کلیئر جل کر راکھ ہو جائے گا، کلیئر بھسم ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ قاضی تبرک نے کہا یار تو ٹینشن کیوں لیتا ہے، ہمارے پاس وہ عورت ہے، دیکھ وہ 11 بار تجھے زمین ہلا کے دکھائے گی۔ قاضی تبرک نے اس عورت کو بلایا اور بلانے کے بعد اس عورت سے کہا اس کو 11 بار زمین ہلا کے دکھاؤ۔ اب ایک بات یاد رکھے، جادو کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی بڑا جادو ہو، لیکن زمین نہیں ہل سکتی جادو کے بلبوتے۔ جادوگر آنکھوں پر نظر تو باندھ سکتا ہے، نظر بندی تو کر سکتا ہے اور ہلتے ہوئے دکھا تو سکتا ہے، لیکن زمین ہلا نہیں سکتا، آسمان ہلا نہیں سکتا۔ وہ عورت آئی، اس نے نظر بندی کر دی، آنکھوں پر نظر کر دی، جادو کر دی آنکھوں پر۔ اب قاضی تبرک نے کہا دیکھ ابھی 11 بار زمین ہلے گی۔ قاضی تبرک نے اتنا کہا، قیام الدین نے دیکھا 11 بار زمین ہلی، لیکن زمین نہیں ہلی تھی، اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ وہ نو ٹینشن ہو گیا۔ اسی دوران پھر جمعہ آ گیا اور صابر پاک پھر آئے، پھر سب سے اگلی صف پر بیٹھ گئے اور صابر پاک جب اگلی صف پر بیٹھے تو قاضی تبرک آ گیا۔ قاضی تبرک نے کہا آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، باہر جاؤ۔ صابر پاک پیچھے آ گئے، پھر صابر پاک دوسرے صف پر آ گئے۔ ایک آیا زمیندار، اس نے کہا آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، پیچھے جاؤ۔ صابر پاک پھر پیچھے چلے گئے، پھر ایک تیسرا آیا، اس نے کہا آپ پیچھے جاؤ، یہاں تک کہ پیچھے پیچھے کر کے مسجد سے باہر نکال دیا۔ اور جب صابر پاک مسجد سے باہر نکلے اور جب دیکھا حضرت بری نگاہوں سے کہ آج بھی جمعہ چھوٹ رہا ہے، آج بھی جمعہ جا رہا ہے، تو صابر پاک نے پکارا۔ قاضی تبرک نے جیسے ہی رکوع کیا، جیسے ہی سارے لوگ رکوع میں گئے تو صابر پاک نے کہا اے مسجد، سارے لوگ رکوع میں چلے گئے، تو کیوں نہیں رکوع میں جاتی ہے؟ جیسے ہی صابر پاک نے اتنا کہا تھا تو مسجد گر گئی، سارے لوگ بھسم ہو گئے، سارے لوگ دب گئے۔ اتنے میں قاضی تبرک وہ بھی اس کے اندر ختم ہو گیا، قیام الدین وہ بھی اس کے اندر ختم ہو گیا۔ گلزاری دوڑ کے آئی، گلزاری بھاگتے ہوئے آئی، کہنے لگی یا صابر پاک آپ نے یہ کیا کر دیا؟ دشمنوں کو مارا تو مارا، میرا بیٹا بھی مار دیا۔ ارے میرا بیٹا تو آپ کا تھا، میرا بیٹا تو آپ کا چاہنے والا تھا، میرے بیٹے کو کیوں مار دیا ہے؟ میرے بیٹے کو کیوں دفن کر دیا ہے؟ میرے بیٹے کو کیوں اس میں مار دیا ہے؟ صابر پاک نے کہا گلزاری سن لے، تیرا جو بھی بیٹا ہے ہاتھ پکڑ کے اٹھا لینا۔ اس نے کہا اتنے بڑے ملبے میں اپنے بیٹے کو کہاں پہچانوں گی، اپنے بیٹے کو کیسے دیکھوں گی یہ میرا بیٹا ہے؟ صابر نے کہا جس لاش کا ہاتھ پکڑے گی وہی تیرا بیٹا ہو جائے گا، جس لاش کا ہاتھ پکڑ کے اٹھائے گی وہی تیرا بیٹا ہوگا۔ وہ آگے بڑھی، اس نے ایک لاش کا ہاتھ پکڑا، اٹھایا، وہ کوئی اور نہیں تھا، اسی کا بیٹا تھا۔ تو لوگ کہنے لگے زمین کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی چھوڑی، محتاج کا جب کی عالم ہے مختار کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اس میں غوث البرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر اور سماعت کریں۔ آپ حضور صابر پاک کو اب آ گیا، جلال آ گیا، حضور صابر پاک غصہ آ گیا، گئے گلڑ کی ساتھ پکڑی، گلڑ کی شاخ پکڑی، گلڑ کی ٹہنی پکڑی اور پکڑنے کے بعد کھڑے ہو گئے۔ جدھر بھی دیکھتے تھے کلیئر بھسم ہو جاتا تھا، جدھر بھی دیکھتے تھے کلیئر جل جاتا تھا، جدھر بھی دیکھتے تھے کلیئر میں آگ لگ جاتی تھی۔ صابر پاک نے اپنے چاہنے والوں کو 12 کلومیٹر دور کر دیا، کہا چلے جاؤ، نظروں کے سامنے سے چلے جانا، اگر سامنے آ گئے تو تم بھی جل کے راکھ ہو جاؤ گے۔ صابر پاک 12 سال کھڑے رکھے اور جدھر بھی دیکھتے تھے کلیئر بھسم ہو جاتا تھا، پورا کلیئر جل رہا ہے، پورے کلیئر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ادھر بابا فرید بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، 12 سال کے بعد بابا فرید کھڑے ہو گئے، ان کے مرید کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ بابا فرید نے کہا میرا صابر 12 سال سے بھوکا ہے، میرا صابر 12 سال سے کھڑا ہے، کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو میرے صابر کا غصہ کم کرا دے، میرے صابر کا جلال ختم کرا دے؟ میرا صابر 12 سال سے بھوکا ہے، میرے صابر کو کھانا کھلا دے، میرے صابر کو بٹھا دے۔ تو آپ جانتے ہیں پانی پتی شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور یہ آئے تھے بابا فرید سے مرید ہونے کے لیے، بابا فرید سے مرید ہونے کے لیے آئے تھے۔ یہ سوچتے تھے کہ بابا فرید کی نظر مجھ پہ پڑ جائے، انہوں نے کہا موقع اچھا گیا، آگے بڑھے، کہا ہاں میں ہوں، میں صابر پاک کو کھانا بھی کھلا دوں گا، میں صابر پاک کو بٹھال بھی دوں گا، میں صابر پاک کا جلال بھی ختم کر دوں گا۔ بابا فرید نے کہا پاگل ہو گیا ہے، سامنے چلا جائے گا تو جل کے راکھ ہو جائے گا، جو بھی اس کے سامنے جاتا ہے جل کے بھسم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا موقع ہے، کہا حضور ایک موقع دے کے دیکھیے، میں ان کو بٹھا دوں گا۔ ٹھیک ہے ایک موقع دیتا ہوں۔ صابر پاک
ادھر جلال میں ہے، بابا فرید نے شمس الدین پانی پتی کو ایک موقع دیا کہ جاؤ دیکھتے ہیں کہ تم میرے صابر کو بٹھا دو گے یا نہیں۔ شمس الدین پانی پتی گئے کلیر کی سرزمین پر، صابر پاک ایسے گولڑ پکڑے کھڑے تھے، پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے برابر سے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے، اور جیسے ہی قرآن کی تلاوت کی حضور صابر پاک نے فرمایا پیچھے کون ہے؟ کہا میں ہوں شمس الدین پانی پتی آپ کا خادم۔ کہا تو آگے آؤ، پیچھے قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ کہا حضور اگر آگے آیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں سائٹ میں ہٹ جاتا ہوں۔ پانی پتی سائٹ میں کھڑے ہو گئے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے، بہت اچھے انداز میں قرآن شریف پڑھنے لگے، قرآن شریف پڑھتے رہے ایک دم آ کے خاموش ہو گئے۔ صابر پاک نے فرمایا چپ کیوں گئے اور پڑھو؟ کہا حضور میں تھک گیا ہوں، اب میں بغیر بیٹھے نہیں پڑھ سکتا۔ کہا تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھ لو۔ تو شمس الدین پانی پتی نے عرض کیا حضور جس کا آقا کھڑا ہو اور خادم بیٹھ جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ شمس الدین پانی پتی نے جب اتنا کہا تو صابر پاک نے کہا تو پھر مجھے بٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ کیونکہ میں قرآن شریف سنوں گا، میں قرآن کی تلاوت سنوں گا۔ صابر پاک کو شمس الدین پانی پتی نے یوں بٹھا دیا، بیٹھ گئے صابر پاک اور پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا میں صابر کو بٹھا بھی دوں گا، میں صابر کا جلال بھی ختم کر دوں گا۔ صابر پاک بیٹھ گئے، ابھی جلال ختم ہونے لگا، اب یہ پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، قرآن پڑھتے رہے پھر رک گئے۔ صابر پاک نے کہا آپ کیوں رک گئے؟ کہا حضور میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، اب میں بغیر کھائے قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ کہا تو پھر کھاؤ نا، گولڑ لگی ہو گولڑ کو توڑو اور کھاؤ۔ حضور جس کا آقا بھوکا ہو خادم کھائے یہ ہو نہیں سکتا۔ جب اتنا کہا تو کہا اچھا ایسی بات ہے تو پھر مجھے بھی کھلاؤ۔ صابر پاک نے کہا مجھے بھی کھلاؤ۔ شمس الدین پانی پتی نے گولڑ توڑنے کے بعد صابر پاک کو بھی دیے، صابر پاک نے بھی کھائے خود بھی کھائے۔ انہوں نے کہا تھا میں اسے کھلا بھی دوں گا، میں اسے بٹھا بھی دوں گا، بٹھا بھی دیا، کھلا بھی دیا، جلال بھی ختم کرا دیا۔ شمس الدین پانی پتی اب انہوں نے وہاں پر پورا کلیر تھا کہ بھسم ہو گیا تھا، جل گیا تھا، پورا کلیر راکھ ہو گیا تھا۔ صابر پاک اب ان سے قرآن کی تلاوت سنتے، قرآن کی تلاوت یہ کرتے، صابر پاک سنتے۔ شمس الدین پانی پتی دیکھیے، شمس الدین پانی پتی نے کہا میں جا رہا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا فرید سے مرید ہونے کے لیے۔ کہا مرید ہونے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا مت جاؤ، تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو، میرے پاس ہی رہو اور میرے مرید بن جاؤ۔ شمس الدین پانی پتی کو اپنا مرید بنا لیا۔ تو یہ صابر پاک ہے۔ تو میں بات وہاں سے چھیڑی تھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر جعفر صادق نے خواب دیکھا کہ دائیں جانب پر وہ ایک ایسا بچہ بیٹھا تھا جس کا نام عبد القادر جیلانی تھا، اور دوسرے پر جو بچہ بیٹھا تھا اس کا نام صابر کلیری تھا۔ ابھی سے بات شروع کرتا ہوں، بات ذرا لمبی ہو گئی تھی اور ابھی سرکار غوث پاک آئے نہیں ہیں لیکن چرچے ہو رہے ہیں، چرچے سرکار غوث پاک کے جاری ہیں، چرچے ہو رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک کی شان یہ ہے کہ ایک اللہ کا ولی تھا جس کا کام یہ تھا کہ ہواؤں میں اڑا کرتا تھا۔ ایک بار ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ سمندروں کے سطح میں پہنچ گیا، سمندروں کے علاقے میں نکل گیا، سمندروں کے ٹیلے پر پہنچ گیا، کیا دیکھتا ہے ایک چادر اوڑھے کوئی لیٹا ہوا ہے، زمین پر اترا، کہا یہاں کوئی عام انسان نہیں آ سکتا ہے، ضرور یہ اللہ کا ولی ہے۔ جیسے اترا کہا ہے اللہ کے ولی اٹھ جا، تو لیٹا کیوں ہے؟ اگر تو مرتبے میں کم ہے تو اپنا مرتبہ بڑھا لے، اگر تیرا رتبہ کم ہے تو اپنا رتبہ بڑھا لے، چل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے، اللہ کی بارگاہ میں تو توبہ کر لے، تیرے مرتبے بھی اونچے ہو جائیں گے، تیرا رتبہ بھی اونچا ہو جائے گا۔ جس طریقے سے میں ہواؤں میں اڑتا ہوں تو بھی ہوا میں اڑے گا۔ اس کی چادر پکڑ کے اٹھانا ہی چاہ رہا تھا، آسمان سے آواز آئی تم اسے جانتے نہیں ہو، تم مرتبے کی بات کر رہے ہو، ہواؤں میں اڑنے کی بات کر رہے ہو، ارے یہ وہ ہے جو بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر کہے گا میرا جنم تمام دنیا کی گردنوں پر ہے، جب یہ دھرتی پر پیدا ہوگا تو واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا مرید ہو جاتا ہے، جو مجھے ماننے لگتا ہے، جو میرا دل سے دیوانہ ہو جاتا ہے، جب وہ گرنے لگتا ہے، جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا کرتا ہوں، میں اسے بچا لیا کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں آج تو ہر کوئی کسی کا بھی مرید ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، اس کے بعد
چوری بھی کرتا ہے، اس کے بعد سارے گناہ کرتا ہے، اور کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ ایسے ہی غوث پاک کی بارگاہ میں ایک چور آ گیا، چور سن لیجئے، ایک بار چور آ گیا، چور کہنے لگا یا غوث پاک آپ کا مرید ہوگا، کہا مرید ہو گئے ہو جاؤ، کہا لیکن میری ایک شرط ہے، کہا کیا شرط ہے، کہا میری شرط یہ ہے کہ میں چوری نہیں چھوڑ سکتا، مرید ہو جاؤں گا لیکن چوری نہیں چھوڑ سکتا۔ سارے لوگ آگے آگے بڑھ کے آ جائیے 1 منٹ کے اندر، کہ میں چوری نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر میں تجھے مرید نہیں کر سکتا۔ کہا غوث پاک آپ کو فلاں کا واسطہ، آپ کو فلاں کا واسطہ۔ غوث پاک نے کہا کسی کا واسطہ نہیں مانوں گا، میں تجھے مرید نہیں کر سکتا، تو اتنی بڑی شرط رکھا ہے، چوری نہیں چھوڑے گا، مرید میرا ہوگا اور چوری بھی کرے گا۔ کہا غوث پاک آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، مجھے مرید کر لیجئے، مجھے مرید کر لیجئے۔ غوث پاک نے کہا میں تجھے مرید نہیں کرتا اگر تم میری ماں کا واسطہ مجھے نہیں دیتا، لیکن تو نے میری ماں کا مجھے واسطہ دیا ہے۔ اور غوث پاک اپنی ماں کے بڑے فرما بردار، اپنی ماں کی بات بہت ماننے والے۔ غوث پاک جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو جھوٹ وہ تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جب نکلے گا جھوٹ نہیں بولنا، تو 40 ڈاکو آپ کے اسی سچ بولنے پر آپ کے مرید ہو گئے تھے، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تھی۔ تو کہا تو چوری نہیں چھوڑ سکتا، ٹھیک ہے تیری ساری شرطیں میں نے قبول نہیں کی، تیری ساری شرطیں میں قبول نہیں کرتا، لیکن تو ایک میری شرط قبول کر لے۔ کہا وہ آپ کی کیا شرط ہے؟ آپ کی آپ ایک نہیں بلکہ آپ جتنی شرطیں بتائیں گے میں قبول کر لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، میں چوری نہیں چھوڑ سکتا۔ غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو تم اذان پڑھ دینا وہیں پر کھڑے ہو کے۔ کہا یہ میری شرط ہے۔ کہا نماز؟ کہا وہ تیری مرضی، لیکن جب اذان کا وقت ہو جائے تو تو اذان پڑھ دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ چوری کرنے کے لیے، وہ تو چوری کرتا تھا، اس کا پیشہ تھا چوری کرنا، غوث پاک نے اسے مرید کر لیا، گھر پہ آ گیا، آرام سے رہنے لگا۔ جب حضور غوث پاک کا مرید ہونے کے بعد آیا گھر پہ تو بیوی ایک دن غصہ گئی، بیوی ایک دن ناراض ہو گئی، کہا دن بھر گھر میں پڑے رہتے ہو اور گھر میں کوئی کھانا پینا بھی نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں، ارے تم نے کام دھندا تو چھوڑ ہی دیا، تو کیا چوری کرنا بھی چھوڑ دیا؟ چوری کر کے لیا ہو۔ غوث پاک نے تم سے چوری کرنے کے لیے منع تھوڑی کیا گئے، چوری کر کے لیا ہو۔ تو کہا ٹھیک، بات تو تیری ٹھیک ہے۔ غوث پاک کی ایک شرط تو انہوں نے مانی تھی کہ جہاں اذان کا وقت ہو جائے وہیں اذان پڑھ دیں گے، یہی تو شرط ہے، کوئی بات نہیں۔ شام کو وہ رات کے اندھیرے میں چوری کرنے کے لیے نکلا، ایک محل میں گیا، محل کے اندر داخل ہوا کسی طریقے سے اور سامان ڈھونڈنے لگا کہ کہاں پر اچھا سامان رکھا گئے، کہاں پر ہیرے جواہرات رکھے ہیں، کہاں پر مال و دولت رکھا گئے۔ دیکھا تو وہ جگہ مل گئی جہاں پر سب ساری چیزیں دولت کی رکھی تھی، سارا خزانہ رکھا ہوا تھا۔ محل کے اندر داخل ہوا، ایک بورا تھا اس کے پاس، بورا بھر لیا، اور جب بورا بھرا تو ٹائم تو اتنا لگا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، پھر آ کے مال بھرتا، پھر ادھر ادھر دیکھتا، پھر آ کے، یہاں تک اس نے بورا بھر لیا دولت سے، پیسوں سے، اور بورا بھر کے جیسے ہی نکلا ادھر مؤذن نے اذان پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اذان کا وقت ہوا، غوث پاک کا کیا ہوا وعدہ تھا، ایسے توڑ بھی نہیں سکتا تھا، غوث پاک کا کیا ہوا وعدہ تھا، بورا بیچو بیچ آنگن میں رکھا، سوچا یار اذان کا وقت ہو گیا، غوث پاک سے وعدہ کیا تھا، چلو بیچو بیچ آنگن میں کھڑے ہو کے، بیچو بیچ گھر میں کھڑے ہو کے اذان پڑھ دیتا ہوں، بورا اٹھاؤں گا نکل جاؤں گا۔ اس نے وہیں سے بورا رکھا اور اذان پڑھنا شروع کر دی۔ جب بلند آواز سے اذان پڑھنا شروع کی تو جتنے لوگ گھر میں تھے، جتنے لوگ تھے گھر سے باہر آنے لگے، جب کوئی وضو بنانے لگا، کوئی سنتیں پڑھنے لگا۔ اب اس نے کہا یار میں پھنس گیا، اب کیا کروں، میں نے اذان تو پڑھ دی، کوئی وضو بنانے لگا اور کوئی آ کے سنتیں پڑھنے لگا۔ تو اس نے کہا یار چلو 2 منٹ کی بات ہے، سنت کی نیت باندھ لوں گا، جب سنت کی نیت باندھوں گا تو سارے لوگ آ کے اپنی اپنی نماز پڑھنے لگیں گے، میں بورا اٹھاؤں گا بھاگ جاؤں گا۔ جب اس نے سنت کی نیت باندھی اور نیت باندھ کے کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد جیسے ہی نیت باندھ کر نماز پڑھنے لگا 2 رکعت نماز سنت کی، تھوڑی دیر کے بعد اس نے جب سلام پھیرا تو کیا دیکھتا ہے، پیچھے پوری صف لگ گئی اور کہا حضور نماز پڑھائی ہے۔ واپس سے کہہ دیں سبحان اللہ، کہا حضور نماز پڑھائی ہے۔ اس نے کہا یار میں کہاں کے پھنس گیا، میں چور آدمی، میں تو بچ کے نکلنے کی سوچ رہا ہوں، مجھے پھانسنے کے لگے ہوئے ہیں، میں سوچ رہا ہوں میں نکل جاؤں کسی طریقے سے، اب یہ کہہ رہے نماز پڑھائی ہے، تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اب حضور غوث پاک اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ مرود نے پوچھا حضور غوث پاک مسکرا کیوں رکھے گو؟ حضور غوث پاک نے فرمایا اس کی میں نے ایک بھی شرط نہیں مانی تھی، لیکن میری ایک شرط مان کر پھنس گیا، میری ایک شرط مان کر پھنس گیا۔ حضور غوث پاک مسکرا رہے ہیں۔ اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں حضور نماز پڑھائی ہے،
اس نے کہا یار میں نماز نہیں جانتا. کہا نماز پڑھائیے, آپ اللہ کے ولی ہیں, ولی. کہا یار چور آدمی کو ولی بتا رہے ہیں, دیکھو کتنے بے وقوف آدمی ہیں. کہا میں یہاں پھنسا بیٹھا ہوں, مجھ سے نماز پڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. کہا میں, اس نے کہا یہ وقت آ گیا بتانے کا. کہا یار میں ولی نہیں, میں چور ہوں, چور. لوگوں نے کہا چور؟ کہا یہ دیکھو نئی بات بتا دی, یہ ولی ہیں اور اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے چوری کا پردہ ڈال رہے ہیں. کہ یار بات مان لو, تمہارے گھر کا سونا لوٹ کے لایا ہوں, وہ دیکھو سامنے بورا بھرا رکھا ہے, میں چور ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ جلدی سے تم لوگ نماز پڑھو, میں بھاگوں تمہارے گھر کے مال لے کے. کہا دیکھو دیکھو یہ بہت بڑی اللہ کا ولی ہے, اس نے سارے گھر کا سونا چاندی بھی ایک بورے کے اندر جمع کر دی, اس سے بڑے کوئی ولی نہیں ہو سکتے, یہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہے. کہا جلدی نماز پڑھا حضور, اگر آپ نماز نہیں پڑھائیں گے سورج نکل آئے گا تو نماز قضا ہو جائے گی, اور ہم لوگ کسی اور کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یار پھنسے, آپ کیا کروں؟ کہا کوئی بات نہیں, چلو تکبیر پڑھو. پیچھے اس نے تکبیر پڑھی کسی نے, اور اس نے پھر 2 رکعت نماز کے لیے نیت باندھی. نماز کی جیسے نیت باندھی تو 2 رکعت نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا تو کیا دیکھتا ہے, سارے لوگ اس کے قدم چھوٹنے لگے. یہی سے غوث پاک کو پکارتا ہے, کیا غوث اعظم آپ کی ایک شرط مانی تھی, آج یہاں کے لوگ, اس محل کے لوگ میرے قدموں کو چوم رکھیں گے. اگر پاک جب کی نماز پڑھنے لگا تو یہ اس گھر کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا میرے قدموں میں آ گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان غوث پاک چوروں کو بھی ولی بنا دیتے ہیں, غوث پاک چوروں کو بھی ابدال بنا دیا کرتے ہیں. غوث پاک کی شان بہت اعلیٰ ہے. غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا. ایک بار سارے مل کے کہتے ہیں یا غوث, کہ حضور غوث پاک کے بغیر جانے سے ان کا کوئی نام نہیں لے سکتا. آج یہاں حضور غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے تو حضور غوث پاک بھی تشریف فرما گئے. ایک بادشاہ تھا بغداد کی سرزمین پر, خلیفہ بغداد, اس نے بہت بڑی کانفرنس کرائی تھی, بہت بڑا جلسہ کرایا تھا. سارے لوگ اس کے گھر میں آئے تھے جلسہ سننے کے لیے. ایک بوڑھی خاتون کو معلوم چلا تھا, وہ بھی جلسہ سننے کے لیے آئی, لیکن دربانوں نے اسے باہر کر دیا, دربانوں نے اسے گیٹ کے باہر بھیج دیا. کہ تم اندر نہیں جا سکتی, اندر جانے کے لیے تمہارے پاس پاس ہونا چاہیے, تمہارے پاس ٹکٹ ہونا چاہیے. بوڑھی خاتون آئی تھی سننے کے لیے, غریب تھی لیکن ٹکٹ اس کے پاس نہیں تھا. اس نے کہا میرے پاس کوئی ٹکٹ نہیں ہے, میں تو ایسے ہی حضور کا ذکر سننے کے لیے آئی ہوں, آج حضور کا ذکر سنوں گی, حضور کا ذکر سننے کے لیے جاؤں گی. حضور کا ذکر سننے کے لیے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گی, میں تمہارے یہاں کی کوئی چیز لے کے نہیں جاؤں گی, لیکن مجھے حضور کا ذکر سننا ہے, مجھے اندر جانے کی اجازت دے دو. دربانوں نے کہا نہیں جا سکتی. کہا کیوں نہیں جا سکتی؟ کہا تمہارے پاس پاس نہیں ہے, ٹکٹ نہیں ہے. اس نے کہا میں جاؤں گی. اس نے زبردستی کی, دربانوں نے پیٹ پر لات مار دی. پیٹ پر لات ماری تو عورت زمین پر گر گئی, رونے لگی. اس کی چھوٹی بیٹی اس کے ساتھ تھی. اس نے کہا ماں رو مت, رو مت, یہ دنیا والے کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے. ماں یہ دنیا کبھی ہماری نہیں ہو سکتی تو کیا ہوا, مدینے والا تو ہمارا ہے, مدینے والا تو ہمارا ہے. ہم ٹوٹے ہوئے دلوں سے اگر حضور کو پکاریں گے تو حضور ہمارے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی آئیں گے, حضور ہمارے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی تشریف لائیں گے. کہ ماں تو آنسو مت نکال, تو روئے گی تو مجھے بھی رونا آئے گا, یہ بڑے لوگ ہیں, چل اپنے گھر چلتے گئے. ٹوٹا ہوا چھپر ہے تو کیا سگی, ٹوٹا ہوا مکان ہے تو کیا سگی, ایک جگہ کو صاف کریں گے, صاف کرنے کے بعد وہاں بیٹھیں گے, ہم حضور کی نعتیں پڑھیں گے, تو سبحان اللہ کہنا. سبحان اللہ. ماں ایک اپنے گھر کی جگہ کو صاف کریں گے, 2 مصلے بچھائیں گے, ایک پر ہم نبی کی باتیں کریں گے, ایک پر ہم نبی کا ذکر کریں گے, تم سبحان اللہ کی صدائیں لگانا. جب تم سب حضور کی باتیں کرو گی, جب تم حضور کی نعتیں پڑھو گی تو ہم سبحان اللہ کہیں گے. گھر پہ آئی دونوں ماں بیٹی, آنے کے بعد ایک جگہ کو صاف کیا, صاف کرنے کے بعد وہاں پر بیٹھ گئی 2 مصلے بچھا کے. جب بیٹی حضور کی نعتیں پڑھتی تھی, جب بیٹی حضور کی باتیں کرتی تھی تو ماں سبحان اللہ کہتی تھی. جب ماں حضور کی باتیں کرتی تھی, جب ماں حضور کی نعتیں پڑھتی تھی تو بیٹی سبحان اللہ کہتی تھی. یہ بس میں ایسے ہی چلتی رہی, یہ ذکر ایسے ہی چلتا رہا. رات کا ایک حصہ گزرا, رات کے ایک پہر گزرا. کیا دیکھتی ہے کہ دروازے پر ایک کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز آئی. اس کی ماں نے کہا بیٹا جاؤ دیکھو کوئی آیا ہے دروازے پر. اس کی بیٹی جب دروازے پر آئی, دروازہ کھولا تو اس کی چیخ نکل گئی. کہ ماں دیکھو تو صحیح کوئی آیا ہے, کہ ہمارے مکانوں میں بھی کوئی آیا کرتا ہے, پاگل ہو گئی ہے, اتنی رات میں کون آتا ہے. کہ میں دیکھو تو صحیح
اس کا چہرہ بھی نورانی ہے، اس کا جلوہ بھی نورانی ہے، اس کی آنکھیں بھی نورانی ہے، اس کے کپڑا بھی نورانی ہے۔ ماں یہ کوئی نورانی بزرگ ہے، کوئی چہرے نورانی والا ہے۔ اس کی ماں نے کہا کون ہے؟ کہا کون ہے؟ اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا تو کوئی اور نہیں بغداد سے گھر سے باہر آئے تھے۔ مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، جشن غوث الورا کانفرنس، حضرت علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب بیٹی آئی تو چیخ نکل گئی، مائی اس کی بھی چیخ نکل گئی، یا پیرے پیرا یا میرے میرا یا غوث اعظم، آپ ہمارے دروازے پر کیسے آئے ہیں؟ آنا تو بڑی بات ہے، دہلیز کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو اسے پاک نے فرمایا تھا اے خاتون میں تیری دہلیز کو نہیں چوم رہا ہوں، میں تو اس دہلیز کو چوم رہا ہوں میں نے حسنین کے نانا کو بھی آتے دیکھا، حسنین کے نانا کو تیری دہلیز سے نکلتے ہوئے دیکھا گئے۔ ذکر چھوٹا ہو یہ بڑا کہ حضور کو دل سے پکارتا ہے نا، ٹوٹے ہوئے دلوں سے اگر حضور کو پکارتا ہے تو حضور اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز سنتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں۔ اور جو ذکر جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہے۔ آج بھی حضور کی آمد ہے، آج بھی حضور جلوہ گر ہے، آج بھی ولیوں کے سلطان آئے ہیں کہ جو حضور کو دل سے پکارتا ہے حضور اس کی مجلسوں میں آیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں آخری بات ایک تقریر کو ختم کر رہا ہوں، رخصت ہو جاؤں کہ وقت بڑا زیادہ ہو گیا۔ آخری بات سن لیں، حضور غوث پاک کا وہ در ہے جہاں سے ولایت چھینی بھی جاتی ہے اور ولایت دی بھی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک کے در پہ کام کرنے والا، لنگر کھلانے والا، کھانا کھلانے والا ایک عام انسان تھا، اسے اپنا مرتبہ نہیں پتا تھا، کیونکہ انسان اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتا، دوسرے لوگ اس کو پہچانتے ہیں، دوسری لوگ اس کی عزت کو جانتے ہیں کہ اس کا وقار کیا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ غوث پاک کے بارگاہ میں کھانا کھلانے والا، لنگر کھلانے والا ایک ادنا غلام، وہ ہر وقت اس کا کام کوئی آتا تھا تو وہ اس کو لنگر کھلاتا تھا، لنگر کھلاتا تھا اور بس دن میں لنگر کھلاتا، رات میں سویا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے ہاں دو اللہ کے ولی آ گئے، دو اللہ کے ولی آئے تو وہ بہت پائے کے بزرگ تھے، ابدال تھے، قطب تھے۔ تو اس نے سوچا یار میں اتنے دنوں سے یہاں لنگر کھلا رہا ہوں لیکن مجھ سے کوئی کرامت تو نکلی نہیں ہے، کوئی کرامت تو ظاہر ہوئی نہیں ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں اتنے سالوں سے لنگر کھلانے والے سے اگر کوئی کرامت نہ آئے تو وہ ولی نہیں ہے۔ اس نے اپنے من میں سوچا کہ یار میں یہ جو دو اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ کہ غوث پاک کہ یہاں میں نے بہت دیر کھانا کھلایا لیکن اب میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ جیسے ہی ان دونوں کو اس نے دیکھا کہا حضور مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لو۔ وہ دونوں اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو چل، لیکن ایک بات یاد رکھنا یہاں تو خوب کھاتا ہوگا، خوب پیتا ہوگا، لیکن میرے ساتھ جب چلے گا تو کھانا پینا نہیں ملے گا، بس مختصر سا کھانا پینا ملے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں جاؤں گا تو ان کے ساتھ ولی تو بن جاؤں گا، میں غوث پاک کے یہاں کب سے لنگر کھلا رہا ہوں، ولی کوئی کرامت تو میں نے دکھائی نہیں ہے، اب ان کے ساتھ جاؤں گا تو کرامت ظاہر ہو جائے گی۔ جیسے ہی ان کے ساتھ چلا، وادیوں سے نکلا، پہاڑوں کے علاقے سے شروع ہوا، جنگل آئے، جنگل نکل گئے، 24 گھنٹہ چلتا رہا۔ اب اسے بھوک لگی، پیاس لگی تو اسے غوث پاک کا در یاد آیا کہ وہاں رہتا تھا تو کھاتا بھی تھا، وہاں رہتا تھا تو پیتا بھی تھا، جب بھوک لگتی تھی تب کھاتا تھا، جب پیاس لگتی تھی تب پیتا تھا، لیکن اب یہاں تو مختصر سا ہی کھانا ملے گا۔ اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، آپ مجھے کھانا کھلائیے۔ ایک اللہ کے ولی نے کہا تمہیں میں نے بتایا تھا یہاں کھانا نہیں ملتا، یہاں بس اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں مجھے تھوڑا سا کھانا دے دیجئے۔ اس اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو آسمان سے ایک دسترخوان اترا، ایک دسترخوان آیا، ان تینوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا، تینوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا، پھر چلتے رہے، پھر 24 گھنٹے گزرے، پھر اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے۔ جب کہا بھوک لگی تو دوسرے والے نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پھر آسمان سے ایک دسترخوان اترا، پھر کھانا انہوں نے کھایا اور چل دیے۔ اب چلتے رہے، جب 24 گھنٹے گزرے تو اس نے کہا پھر مجھے بھوک لگی ہے۔ تو دونوں بولے سن لے، تجھے
کھلانے کے لیے، تیرا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آئے گئے. ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ کھانا کھانے والے آدمی نہیں ہیں. بس ہمیں اللہ کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، تھوڑے سے میں ہی ہم پیٹ بھر جاتا ہے ہمارا. اور تو یہاں بار بار کھانا مانگ رہا ہے. تو کھا، آسمان سے اب تیرے لیے کھانا دیکھے نازل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر. اگر کھانا اتر گیا تو کھا لینا، ورنہ اسی وادی میں مر جانا. اب اسے غوث پاک کا در یاد آیا. یار جب بھوک لگتی تو کھا لیتے تھے. اس نے کہا کرتا کیا نہیں کرتا. اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ حضور غوث پاک کے صدقے سے کھانا عطا فرما دے، حضور غوث پاک کے صدقے سے کھانا عطا فرما دے. یہ جو اللہ کے ولی تھے جب دعائیں کرتے تھے وہ ایک دسترخوان اترا کرتا تھا، لیکن جب اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اعظم کا وسیلہ ہوا ہے. ابھی ایک دسترخوان نہیں، ان کی 2 دسترخوان اترے، سبحان اللہ، 2 دسترخوان اترے ہوئے ہیں. اب یہ تو اللہ کے ولی تھے. یہ تو حیرت میں پڑ گئی یار، یہ ادنا سا غلام میرے ساتھ چلنے والا، کیونکہ یہ نہیں جانتے تھے یہ غوث اعظم کی درگاہ کوئی کھانا کھلانے والا ہے. کہا تو تو کہتا تھا کہ میری کوئی کرامت ہی نہیں ظاہر ہوتی، تو کہتا تھا کہ تو کوئی بلی نہیں ہے، اور اب تو نے جب دعا کی تو 2 دسترخوان اترے. تو ہم سے بھی بڑا ولی ہے. ہم نے جب دعا کی تب تو 1 دسترخوان اترا تھا، اور تو نے جب دعا کی تب 2 دسترخوان اترے. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ جب دعا کرتے ہو تو کیا کہتے ہو. اس نے کہا، ایک نے کہا میں دعا کرتا ہوں، میں تو اس طریقے سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ حضور غوث پاک کے در کا جو ادنا غلام ہے، جو کھانا کھلانے والا ہے، جو لنگر کرنے والا ہے، یا اللہ اس کے صدقے سے ہمیں کھانا عطا فرما دے. کہا تم یہ دعا کرتے ہو؟ کہا ہاں ہم لوگ یہی دعا کرتے ہیں. اسے اب یاد آیا اس کا مرتبہ کیا ہے. کہا غوث پاک کے در اس کا یاد آ گیا. کہا غوث پاک کی بارگاہ میں رہنے والا اتنا ادنا غلام، اس کا مرتبہ میں نے تو پہچان ہی نہیں پایا. کہا سنو، جس کے نام سے تم دعا کرتے ہو کھانا اتنا کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ دسترخوان، وہ کھانا کھلانے والا، وہ لوگوں کو لنگر کھلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں. وہ کھانا کھلانے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں ہی ہوں. میں غوث پاک کے در پہ لنگر کھلایا کرتا ہوں لوگوں کو، میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا ارے تیرا تو مرتبہ اتنا بڑا ہے، جب غوث پاک کے در پہ کھانا کھلانے والے کا مرتبہ یہ ہے، غوث پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور جب غوث پاک کی شان کا عالم وہ ہے تو ان کے نبی رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا پھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چھوڑی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا. محتاج کا جب یہ عالم ہے